الحمد للہ العلی الاعلی والصلاة والسلام علی النبی المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ الذین عزروا حبیب المجتبی لا سیما علی الصدیق والمرتضی الذی لمن قال اللہ فی شانہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز نیاز و ناز کا کیسا حسین سنگم ہے ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر ہوں غوث میرے ادھر غریب نواز ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کا فضل و کرم، اس کی توفیق، اس کے احسان سے خالق کائنات نے ہم سب کو بہرہ حمد و ثنا کی توفیق عطا فرمائی۔ ولیوں کا تعارف، صدیقین کا تعارف، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صدیقین سچے لوگوں کی معیت میں ہو جاؤ۔ دو باتیں، سادہ سادہ ترجمہ قرآن مجید کی اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام نے 3 قول نقل کیے ہیں۔ پہلا قول صحابی رسول حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں پہلی بات ہے اللہ سے ڈرو، دوسری بات ہے سچے لوگوں کی معیت میں ہو جاؤ۔ تو فرماتے سچے لوگوں سے مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ دوسرا قول ابن جریج کا ہے، آپ فرماتے اس سے مراد تمام مہاجرین اصحاب رسول ہیں۔ تیسرا بڑا اہم قول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ جن کی نیتیں سچی ہیں، ادھر میرے توجہ رکھیے گا، جن کی نیتیں سچی ہیں اور اعمال سیدھے ہیں اور اخلاص ان کے پاس ہے، اس سے مراد تمام وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے مراد لے لیے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا سچائی بھلائی ہے، بھلائی خیر ہے، اور فرمایا خیر کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچائی کیا ہے؟ بھلائی، بھلائی کیا ہے؟ خیر، خیر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ پھر محبوب نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب سچ بولتا ہے اللہ کی نظر میں وہ صدیق بن جاتا ہے۔ پھر محبوب نے فرمایا اسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بدکاری ہے اور بدکاری ہلاکت ہے اور ہلاکت جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کی نظر میں وہ قذاب بن جاتا ہے، اور جو بندہ قذاب ہو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اس کے سامنے قرآن پڑھو، خیر کی بات کرو، اس پر اثر کوئی نہیں کرتی۔ توجہ میری طرح ہے سب دوستوں کی۔ اس لیے ہمیں سچے لوگوں کی معیت میں ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور جھوٹے لوگوں سے بچنا چاہیے، جھوٹے لوگوں کی سنگت اور صحبت سے بچنا چاہیے۔
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی بخاری کتاب الادب میں اسی حدیث کی تفسیر بالحدیث میں ایک بات نقل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات لامقام پہ گیا، جنت اور دوزخ کی سیر کی، میں نے دوزخ کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے کذاب ہیں، جھوٹ بولنے والے، انہیں عذاب الہی دیا جا رہا ہے۔ اور فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت تک ان کے جبڑوں کو چیرتا رہے گا اور ان پر قیامت تک عذاب الہی ہوتی رہے گی۔ ہمیں چاہیے، ہم معراج کی رات آنے والی ہے، یہ مہینہ معراج کا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس معراج کی رات کو بھی عبادت کریں۔ اس معراج کی رات اللہ نے محبوب کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے، اس معجزے کی قدر کرتے ہوئے نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت کا اہتمام کریں۔ آج کا ذکر خیر قرآن سورۃ توبہ آیت نمبر 119 کے ضمن میں نائب رسول، عطائے مصطفیٰ، قطب دورہ، وارث انبیاء، سلطان العارفین، برہان الواصلین، امام شریعت و طریقت، پناہ بے کساں، غریب نواز، ہند الولی، شہنشاہ ہند، سیدی و سندی و مرشدی و مولائی و قبلۃ الباطن و راحت قلبی و سرور عینائی و فرحت روحی، حضور شیخ کل، شیخ الجن والانس، نجیب الطرفین، حسنی حسینی سید، منظور نظر، صوفی باصفا، سلطان الاولیاء، حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے لوگوں جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو اجمیر معلیٰ پر جا کر دعا کرے، اجمیر پر برسنے والی خدا کی رحمت کی برکت سے اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما دیتا۔ کنیت ابو محمد، نام آپ نے سن لیا ہے، لقب غریب نواز، بڑی دل ربا شخصیت۔ فرماتے آپ کے نا والد کا نام حضرت سید خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی، سلسلہ نسب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا۔ آپ کی والدہ حضرت سیدہ ام المریدین حضرت نور بی بی، مشہور نام ام البرا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ آپ کا جا کر ملتا ہے، حسنی اور حسینی سید ہیں۔ یاد رکھنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا رشتے میں تعلق حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا کے ملتا ہے، یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ ماموں تھے معین الدین چشتی اجمیری کے رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی والدہ کا نام تھا نور بی بی ام البرا، اور ان کے والد کا نام تھا سید داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ، اور سید داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ادھر عبد القادر جیلانی کے والد کا نام تھا ابو صالح جنگی دوست۔ یہ جو ابو صالح جنگی دوست ہیں اور سید داؤد ہیں، یہ دونوں آپس میں بھائی تھے سکے، اور سید داؤد رحمت اللہ علیہ، ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سکے بھائی تھے۔ تو ادھر ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی کے بیٹے کا نام تھا عبد القادر جیلانی، ادھر سید داؤد رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا نام تھا نور بی بی سیدہ ام البرا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو فرمائے یہ دونوں آپس میں چچا زاد بہن بھائی ہو گئے۔ تو جب یہ آپس میں چچا زاد بہن بھائی ہوئے تو عبد القادر جیلانی بھائی ہے معین الدین چشتی اجمیری کی والدہ کا، تو اس رشتے کے اعتبار سے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے ہو گئے اور وہ ان کے ماموں ہو گئے۔ توجہ ہے جی سب دوستوں کی۔ اچھا یہ وہ ہستی ہیں
جن کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، جن کا وصال عرس پاک بھی اسی ماہ مبارک کے اندر ہے۔ 14 رجب المرجب 537 ہجری پیر کے دن ولادت ہوئی۔ 6 رجب 633 ہجری بمطابق 1236 عیسوی آپ کا وصال ہوا۔ فاصلہ کاؤنٹ کرو، تقریباً کوئی 96-97 سال کم و پیش آپ کی عمر مبارک بنتی ہے۔ مزار پرنوار اجمیر شریف کے اندر آج بھی موجود ہے۔ راجستھان کا علاقہ بھارت کے اندر انڈیا، اجمیر شریف لوگ جاتے ہیں، مریدین وابستگان آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور مستفید فیض یاب ہوتے ہیں۔ بچپن بڑا دلربا ہے۔ نوجوانوں دوستو، اگر بچپن حسین تر ہو، ماں اور باپ عارف باللہ ہستی ہوں، صوفی باصفا ہوں، اللہ پھر پتر بھی معین الدین چشتی اجمیری جیسا عطا فرماتا ہے۔ فرماتے والد گرامی ولادت کے ساتھ ہی نا کچھ عرصے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعض نے 10 سال لکھے۔ والد کی وراثت میں 2 چیزیں آپ کو ملی۔ نمبر 1 ایک باغ تھا، کھیتی باڑی کرتے 14-15 سال کی عمر میں، اور نمبر 2 ایک چکی تھی دانے پیسنے والی۔ فرماتے میں پورا دن باغ کی رکھوالی کرتا، کھیتی باڑی کرتا اور چکی پیستا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ انیس الارواح کے اندر اپنے ملفوظات کے اندر توجہ رکھیے گا ذرا، آپ فرماتے میں والد کے انتقال کے بعد ورثے میں ترکے میں 2 چیزیں تھیں، ایک باغ تھا، کھیتی باڑی کرتا چھوٹا سا باغ، اور ایک میرے پاس چکی تھی آٹا پیسنے والی، اور کچھ نہیں تھا، ماں تھی اور میں تھا۔ فرماتے میں صبح ہوتی نماز فجر کے بعد باغ چلا جاتا، رکھوالی کرتا، چکی پیستا، جو لنگر پانی اکٹھا ہوتا شام کو لے کر آتا اپنی مائی صاحبہ کے پاس، اپنی پوری کمائی کے 2 حصے کرتا، ایک حصہ اپنی ماں کو پیش کرتا اور ایک حصہ لے کر درویشوں، فقیروں، مساکین، غرباء کے لیے شہر نکل جاتا اور جا کر نا غریب تلاش کرتا۔ اوہ لوگو سخاوت کرو، زکوٰۃ دو، لیکن غریب تلاش کر کے دو۔ ہم گاڑی میں جاتے جاتے ٹرینڈ کے مطابق 50 روپے دیتے ہیں، چلو جی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک مستحق زکوٰۃ قرآن مجید کے اندر اللہ نے مستحق زکوٰۃ، مستحق صدقات واجبہ کا ذکر خیر قرآن میں بیان فرمایا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصرف ان کو دو۔ جوانوں، اپنی مرضی کے دین کو دین نہ سمجھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اچھا، آپ نہ رات کو غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو لنگر تقسیم کر کے شام کو گھر تشریف لے آتے۔ آپ نے نا اپنی والدہ سے ایک دن اجازت دی، کہا ماں میرا دل کرتا ہے میں سیاحت علم کا سفر اختیار کروں۔ ماں نے اجازت دے دی۔ آپ نہ علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ نوجوانوں اور دوستوں، حق بات کی تلقین کے لیے، تبلیغ کے لیے علم دین سیکھو اور پھر دین لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اگر کسی بچے کو میری ایک بات سمجھ آ جائے، وہ گھر جا کر اپنی امی کو کہے امی آج میں جمعہ پڑھنے گیا ہوں، خطیب صاحب نے آج یہ بات بیان کی ہے، اور وہ بات ماں کے دل کو لگ جائے، ماں آگے اپنی سہیلیوں کو بتائے، سہیلیاں اپنے بچوں کو بتائیں، بچوں کی شادیاں ہوں وہ اپنی اولاد کو بتائیں، ان میں سے کوئی بچہ عالم بن جائے، وہ عالم بھی منبر کا وارث بن جائے۔ فرمایا قیامت کے دن تک 70 نسلوں تک دین صلاحیت کرتا رہے گا۔ تبلیغ کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، سامعین جنہوں نے پیغام آگے پہنچایا اللہ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ نوجوانوں دوستو، ہمیں چاہیے دین متین کے پیغام کو آگے لے کر چلیں۔ آپ روانہ ہوئے سب سے پہلے اپنے گھر سے، آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نا بغداد کی سرزمین، بخارا کی سرزمین پر سب سے پہلے پہنچے۔ حضرت حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مدرسہ بڑا مشہور و معروف تھا، طلباء کے لیے سرچشمہ فیضان تھا، لوگ برکتیں اور فیوز و برکات حاصل کرتے علم دین کی صورت میں۔ فرماتے حضرت شیخ حسام الدین رحمت اللہ علیہ پوری مکمل درس نظامی کے مروجہ علوم آپ نے حاصل کیے، سیکھے۔
فرمایا مکمل کرنے کے بعد کم و پیش عمر تھی 24 سال، اجازت نہیں، روانہ ہو گئے۔ لوگوں سے سنا تھا، شیخ کی تعلیمات پڑھی تھی، مرشد حق کی تلاش کے لیے نکلے۔ آپ اپنی کتاب انیس الارواح کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرمایا بغداد کا سفر اختیار کیا، سفر اختیار کرتے کرتے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے۔ سرکار شیخ اپنی بارگاہ میں اپنے آستانے پہ تھے ہی نہیں۔ گھبرا کے مریدین سے پوچھا شیخ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا شیخ اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس تشریف لے گئے۔ فرماتے میں نے سفر کیا، حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچا۔ مریدین وابستگان اہل اللہ، اہل علم اور نوجوانوں، جو چیز جہاں بکتی ہو وہاں پہ انہی طلب کرنے والے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اگر کسی نے فش لینی ہے، مچھلی، تو مچھلی منڈی میں ہجوم دیکھنا۔ کسی نے سامان سودا لینا ہے گھر کا، سبزی منڈی کا ہجوم ہوگا، وہاں سبزی لینے والے، طلب کرنے والے وہیں پہ ہوں گے۔ اسی طرح طلب علم کی منڈی اہل اللہ ہے، صوفیاء ہیں، بزرگان دین ہیں۔ فرمایا جو طلب کرنے والے لوگ ہیں وہ وقت پر آ کر ان کے ہجوم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مرشد حق کی تلاش میں حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات، عبادت و ریاضت کے لیے شیخ کامل کے ساتھ رہا۔ فرمایا شیخ کامل کے ساتھ ہی حرمین کے سفر کا اللہ نے توفیق عطا فرما دی۔ تعظیم بارگاہ مصطفی بھی سکھاتے ہیں، رقت قلبی کا انداز بھی سمجھ آتا ہے، روح بھی روتی ہے، دل بھی روتا ہے اور آنکھیں بھی روتی ہیں۔ آنکھ تب روتی ہے جب دل روتا ہے۔ میں اسی طرح جب ضرب لگتی ہے دل کے اوپر تو پھر آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ فرمایا عمرے کی سعادت حاصل کی، در مصطفیٰ پہ پہنچے، بعد اب دربار مصطفیٰ میں حاضری پیش کی۔ دربار رسالت میں فرمایا میں حاضری پیش کرتا رہا شیخ کامل کے ساتھ۔ کہتے ایک دن میں دربار رسالت میں سلام پیش کرتے کرتے اونگ آئی، سو گیا۔ خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آقا نے فرمایا معین الدین، بر صغیر پاک و ہند کا سفر اختیار کرو اور جا کر تبلیغ دین کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ آتے میں فوراً اٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فرماتے پھر میں روانہ ہوا۔ بغداد، بلخ، شام، بخارا سفر کرتے کرتے فرماتے میں بغداد میں جب پہنچا، حضور سیدی شیخ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، سلام پیش کیا، ملاقات ہوئی۔ فرمایا آپ نے بھی ملفوظات سے نوازا، شیخ سے جو تعلیمات سیکھی ہے قمندر کوزے میں بند کر کے آج کئی صدیوں بعد آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا پہلی چیز سکھائی انسان سے محبت، کوئی امتی سمجھ کے محبت کرتا ہے، کوئی مسلمان سمجھ کے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے مسلک والا سمجھ کے محبت کرتا ہے، کوئی اپنا رشتہ دار سمجھ کے محبت کرتا ہے، کوئی ماں جایا بھائی سمجھ کے پیار کرتا ہے، کوئی باپ سمجھ کے عزت احترام اور پیار کرتا ہے۔ فرماتے شیخ کامل کی بارگاہ سے پہلا سبق ملا انسانیت سے محبت۔ فرمایا دوسری خدمت انسانیت کا حق۔ میں تیسرا غریبوں مسکینوں کی خیال رکھنا، غریبوں مسکینوں کا حق ادا کرنا۔ فرمایا چوتھی تکبر سے دور بھاگنا۔ فرمایا پانچویں صبر و توکل کا دامن تھام کے رکھنا، اور آخری زہد و تقوی پر عمل کرنا اور زہد و تقوی کی تلقین کرنا۔ فرماتے میں نے شیخ کی تعلیمات سے سبق حاصل کی ہے، سفر اختیار کیا، راستے پر پیدل سفر طے کرتے 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 راجستھان کی سرزمین کا وہ ہستی جس نے بڑے بڑے راجوں مہاراجوں، بڑے بڑے پاتھور قوم کے لوگوں اور بڑی بڑی دنیا کو اس وقت سلطان اور بادشاہ اپنی طرف راغب کرتے تھے۔ فرمایا اس دور میں نا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے زبان کی تلوار سے اور نظر کی تلوار سے لوگوں کے دلوں کا رخ پھیر کر انہیں پھر سے سرنو اللہ کی طرف لایا، اور یہ وہ ہستی تھی جن کا وجود اس کرۂ ارضی کے لیے
خود چشمہ معرفت ولایت بن کے ابھرا اور ایک ایک وقت میں کئی کئی ہزار اور کئی کئی لاکھ لوگوں کو اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھایا۔ گنج بخش علی حجویری لاہوریوں کے شہنشاہ کی جگہ تھی، چلہ کشی کی۔ آج بھی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ جاؤ، فرمایا زمانہ آج بھی اس کی زیارت کرتا ہے، اور چلہ کشی کی۔ فرمایا فارغ ہوئے ایک لفظ بولا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما، تمام عالم کو خزانہ بخشنے والے، دنیا کو فیض پہنچانے والے نور خدا کے مظہر ہو، اور آپ تو ناقصوں کے پیر کامل ہیں اور کاملوں کے لیے رہنمائی کا پیغام دینے والے ہیں۔ اتنا جملہ بولا نا نوجوانوں، میں سادہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو بات سمجھ آ جائے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، آپ کی نظر کر دوں، آپ نے پیغام دیا ہے لوگوں اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آؤ۔ سوال ہے یہی چلہ کشی جو داتا گنج بخش علی حجویری پہ کی کہیں اور کر لیتے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث یاد آ گئی۔ فرمایا انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور ولا تقولوا حجرا او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المستدرک علی الصحیحین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب الا خبردار ہو جاؤ، فروروہا، اب تمہیں کہتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس سے دلوں میں رکت پیدا ہوتی ہے، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، اور آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب آستانوں پہ جاؤ، قبروں میں جاؤ تو فضول قسم کی دنیا کی باتیں، جہالت کی باتیں نہ کرنا سوائے اللہ کے ذکر کے۔ نوجوان اور دوستو بزرگوں، اللہ ہمیں حضور سے سچی عقیدت عطا فرمائے، اور محبوب نے خود فرمایا ہے استأذنت ربی فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ فروروہا۔ فرمایا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے میں بھی اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں اور میں قبر پہ جاؤں۔ فرماتے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، آپ مقام ابوا، مدینہ سے 250 کلومیٹر کا سفر ہے، فرمایا مقام ابوا پہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گیا اور اپنی ماں کی بارگاہ میں جا کر دعا کی کہ امت کو پیغام دیا تم بھی اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جایا کرتا تھا۔ آپ اپنے ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں میں کئی بار گیا، اور ایک بات میری سن لو، امام اعظم حنیفہ کی ولادت ہے 80 ہجری، وفات ہے 150 ہجری۔ آخری صحابی کا جو وصال ہوا ہے حضرت ابو طفیل بن عامر واصلی القنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال 110 ہجری میں ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کم و پیش 20 سے زائد صحابہ کی زیارت کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہے، محدث ہے، امام ہے۔ امام شافعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی دربار پہ جا کر دعا کیا کرتے تھے، اور قال الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی انی لاتبرق بابی حنیفہ واجیء الی قبرہ۔ فرمایا لوگوں میں ابو حنیفہ کی قبر پر آتا ہوں تاکہ ابو حنیفہ کی قبر سے امام شافعی کو تبرک حاصل ہو جائے۔ یہ قول ہے امام شافعی کا۔ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلوار سے آپ نے کام کیا۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نظر سے کام کیا۔ 2 شادیاں کی، پہلی شادی 79 سال کی عمر میں کی، اللہ نے 2 پتر دیے، 1 بیٹی دی۔ دوسری شادی آپ نے پھر فرمائی، اللہ نے ان سے بھی 2 بیٹے دیے، شیخ ابو سعید اور سید ضیاء الدین۔ پہلے 2 بیٹے دیے، سید فخر الدین، سید حسام الدین، 1 بیٹی دی سید حافظہ جمال رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ جانشین سنت، آخری بات کے جانشین خاص نظر کمال
آپ کے جانشین خلفاء میں نام ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا، اور فرمایا فیض امت کو ایسا دیا ہے، وہ فیض جو بغداد کی سرزمین سے آپ شیخ کامل کے پاس گئے، عثمان ہارونی سے فیض لیا، مدینہ الرسول پہنچے، مدینہ سے واپس بلخ، بخارا، بغداد، شام سے ہوتے ہوئے آپ بر صغیر پاک و ہند داتا علی حجویری کے پاس آئے، وہاں سے فیض لے کے جب واپس اجمیر پہنچے، فیض کا منبع ایسا روشن کیا، آج فیضان چشت ہو، فیضان توسا ہو، فیضان سیال شریف ہو، فیضان گولہ شریف ہو، فرمائے قیامت تک جتنے مریدین وابستگان مصطفیٰ کی امت کے لوگ ہوں گے، سب کو فیض خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ذریعے سے ملتا رہے گا۔ اپنے ملفوظات میں درس دیا ہے کہ لوگوں ایک بات کا خیال رکھنا، اخلاق نہ چھوڑنا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، فرمایا اخلاق کا دامن نہ چھوڑنا، جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس بندے کی حاجت پوری فرمائے گا۔ ہم حاجت پوری کرنے کی طاقت بھی رکھتے، ہم کہتے بھائی ہمارے پاس نہیں، سوری معذرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی قرض لینے آئے اس کو قرض حسنہ دو، پہلی اخلاق، دوسرا فقر و استغنا، تیسری مہمان نوازی، چوتھی ہمسایوں کے ساتھ محبت، اور نمبر 5 عفو درگزر، اور نمبر 6 عبادت گزاری۔ ولی اللہ دنیا میں آتا ہے امت کو پیغام دینے کے لیے، اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، فرمایا دنیا والے سمجھتے ہیں اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ الی دار الی دار، ایک مکان سے دوسرے مکان میں پلٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ حبیب اللہ مات فی حب اللہ، فرمایا اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں وصال کر جاتا ہے، جگہ منتقل کر جاتا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا یہی پیغام دیا۔ اور آخر میں ایک بات بتا دیتا کرامت کے طور پر، آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، آخری وقت بیمار تھے، آپ کے پاس ایک طبیب آیا، حکیم آیا ملاقات کے لیے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، حکیم سے ملاقات کی، آپ نے پوچھا بھی تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں ہندو ہوں، میں غیر مسلم ہوں۔ آپ نے پوچھا تو اتنا بڑا ڈاکٹر حکیم طبیب کیسے بن گیا؟ اس نے کہا ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کام کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بستر بیماری پہ بھی تشریف فرما ہے، لیکن تصرف، معرفت اور کمال شخصیت تھی کہ آپ بیماری کے بستر پہ بھی تبلیغ دین کا کام کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے اتنا بڑا طبیب اور حکیم اس لیے بنا اپنے نفس کے خلاف کام کرتا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تیرا نفس چاہتا ہے تو مسلمان ہو جائے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کہا لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں عزت کی خاطر۔ آپ نے توجہ کی اس کے دل کی طرف، فرمایا دل سے کلمہ پڑھ۔ کشف میں وہ آنا مقام تھا، اور ولی اللہ کی نگاہ دل پہ ہوتی ہے، عالم کی نظر زبان پہ ہوتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کے بیٹھو، فرمایا علماء کی صحبت میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حافظ 10 بندوں کی شفاعت کرے گا، عالم 70 کی کرے گا، فرمایا اولیاء اللہ کئی 70,000 لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت فرمائے گا۔ شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، اور انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں۔ ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں، انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں۔ الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اس رجب کے مہینے میں معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کو سمجھنے، سادہ سادہ جو باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔